भारत दहशत गर्दी से बाज न आया, ड्रोन से जारहियत का सिलसिला जारी। पाक फौज ने विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में मजीद 6 इजरायली साख्ता भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए। एक ड्रोन को विहाड़ी, एक को पाकपतन और 4 ड्रोन्स को ओकाड़ा में तबाह किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दुश्मन के मार गिराए गए ड्रोन्स की तादाद 35 हो गई। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। तमाम ड्रोन्स को मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर सकता है। हेरोप ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत शहरियों को निशाना बनाने लगा। खुईरट्टा, नक्याल और तत्तापानी सेक्टर में सिविल आबादी पर वहशियाना फायरिंग और गोलाबारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नौमौलूद बच्ची समेत 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। पाक फौज का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। केलर सेक्टर में डूबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर, सोजी और पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हाजीपीर सेक्टर में रिंग कंट्रोल पोस्ट और पोखरान माटर बक्सर चेक पोस्टें भी सफाहस्ती से मिटा दी गईं। गुज़िश्ता रात पाक फौज ने पांडू सेक्टर पर भारतीय फौज का हेडक्वार्टर्स भी उड़ा दिया था। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। कशीदगी में कमी का कह सकते हैं, जंग कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। भारत या पाकिस्तान किसी को हथियार डालने का नहीं कह सकते। उम्मीद है तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग तशवीश का बाइस है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग को जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मजीद कहा, भारत ने हमला किया और पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों को अब ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब से राब्ता। कशीदगी कम करने पर जोर दिया। तनाज़ात और मुज़ाकरात से हल करने का मशवरा भी दिया। भारत ने मुसलसल तीसरी रात हमला किया। भारत को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान उसकी जारहियत पर खामोश रहेगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहते हैं, भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्या क्रिकेट स्टेडियम में दहशतगर्द होते हैं? भारत का माजी देखें जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ, सबको मालूम है। भारत को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमेरिकी सफ़ीर को भारत की ड्रोन से दहशतगर्दी के मुतालिक आगाह किया। कहा, भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। खत्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर ज़िम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। कौमी सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। दुश्मन को जवाब जरूर मिलेगा। भारतीय हमलों में शहीद एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में बड़े फैसले। भारत के ओछे हथकंडों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने वकार और इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देगा। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले, यार ये देखें पाकिस्तान ने हमला कर दिया। We are not dependent upon their media to tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। पाकिस्तान जब हमला करेगा दुनिया को नजर आएगा, गूंज भी सुनाई देगी। तर्जुमान पाक फौज की सरहद पार दुश्मन को वार्निंग। बोले, पाकिस्तान मर्जी से हमला करेगा, भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं, उसकी थरथराहट हर तरफ महसूस की जाएगी। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठ का पलंदा है। भारत ने आदमपुर से 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, एक डिंगा में गिरा। भारत ने 3 खुद अमृतसर में गिराए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, 21वीं सदी में ये नहीं हो सकता कि कोई भी कहानी घड़ दे।
اب ہر پروجیکٹائل اپنا ڈیجیٹل پاتھ چھوڑ جاتا ہے۔ پاکستان کو اپنے سینما سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ امرتسر پر حملہ بھارتی پروپیگنڈا ہے، کسی بھی ایڈونچر کا بھرپور جواب دیں گے۔ ایک ذمہ دار ملک کے طور پر پاکستان نے ہر ممکن اسٹریٹجک احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ انڈیا نے پچھلے 3-4 دن میں بار بار جو اگریسو میجرز اڈاپٹ کیے ہیں، اس طرح انڈیا جو ہے ٹریٹ کر رہا ہے ساری سچویشن کو، we'll have to pay them back in the same coins۔ انہوں نے جو حالات کریٹ کیے ہیں، ہمیں اپنی جو کریڈیبلٹی ایز اے اسٹیٹ جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے اب رسپانس کرنا ہمارا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اب کتنی دیر جو ہے ہم قسطوں میں جواب دیتے رہیں گے؟ اب ایک ہی دفعہ جو ہے چکا دیں ادھار جو ہے۔ بھارت نے جواب دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا، لمبا ادھار نہیں کریں گے، جلد حساب چکتا کر دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دشمن پر واضح کر دیا۔ 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں کہا، بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر راجستھان میں پروپیگنڈا کیا گیا، کتنی بار قسطوں میں بربریت کا جواب دیتے رہیں، ایک ہی بار سخت جواب دیں گے۔ بھارت کو جواب دینے سے پہلے تمام جماعتوں کو آن بورڈ لینے کے حق میں ہوں۔ نواز شریف کی ہر معاملے میں مشاورت شامل ہے۔ بھارتی ڈرونز 35,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے آئے۔ ممکنہ طور پر ڈرونز میں کوئی ایسا پرزہ موجود تھا جس کی وجہ سے وہ ریڈار میں نہیں آئے۔ مودی کے فالس فلیگ آپریشن پر بھارتی عدلیہ میں بھی آوازیں اٹھنے لگی۔ چیف جسٹس آف الہ آباد ارون بھنسالی نے مودی کو خط لکھ دیا، بھارتی حکومت کے اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار۔ پاکستان کے ہاتھوں 5 بھارتی طیاروں کی تباہی پر بھی سوال اٹھا دیا۔ لکھا، آپریشن سندور بہار الیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ عوامی جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ انتخابات میں کامیابی کے لیے آپریشن جیسی کوشش کے الزامات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ ریاست کی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے اقدامات آئین میں درج سیکولر مینڈیٹ کے خلاف ہیں۔ اقلیتی برادریوں کے خلاف ٹارگیٹڈ ایکشن بھی آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ 5 لڑاکا بھارتی طیاروں کی تباہی افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ سچائی کتنی ہی تکلیف دہ ہو، اسے مصلحت کے نام پر چھپایا نہیں جانا چاہیے۔ نازک موڑ پر آئینی ذمہ داری سے غفلت پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سعودی عرب بھی پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے سرگرم۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ بھارت کے بعد آج پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی وزیر مملکت عادل الجبیر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملیں گے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی کا پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین کی کوششوں کی اہمیت پر زور۔ جھوٹے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جھوٹی جنگ چھیڑ دی۔ انڈین میڈیا مقبوضہ کشمیر میں حملوں کا جھوٹا دعویٰ پیٹنے لگا۔ پاکستان نے پٹھان کوٹ، جیسلمیر اور سری نگر پر حملے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا، بھارت مقبوضہ کشمیر اور راجستھان میں حملے کی من گھڑت خبریں چلا کر جارحیت کو جاری رکھنے کا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کی مکاری دنیا نے دیکھ لی۔ دشمن نے اب تک جھوٹ اور پروپیگنڈے کے علاوہ پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دیے۔ پاکستان ثابت کر چکا، تمام ایکشن صرف اپنے دفاع میں کیے۔ بھارت کا پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹ نکلا۔ وفاقی وزیر عطا تاڑن نے کہا، ایسے جھوٹے دعوے سے بھارت کی مایوسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، جھوٹے الزامات کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جارحیت کے بہانے تراش رہا ہے۔ جدید ہتھیاروں کے باوجود بھارتی فضائیہ کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ فرانسیسی اخبار نے بھارتی فضائیہ کے پائلٹس کی پیشہ ورانہ تربیت پر سوال اٹھا دیا۔ لکھا، پاکستان کے مختلف مقامات پر حملوں کے باوجود بھارتی فضائیہ کی کمزوریاں نمایاں ہیں۔ بھارت نے اس آپریشن کے دوران کم از کم 3 طیارے کھوئے، جن میں ایک رافیل طیارہ بھی شامل تھا۔ فرانس کے بعد امریکہ نے بھی بھارتی رافیل طیارے گرنے کی تصدیق کر دی۔ امریکی عہدیدار نے کہا، پاکستان نے بھارت کے جو طیارے تباہ کیے ان میں ایک رافیل بھی تھا۔ ایک اور امریکی عہدیدار نے کہا کہ پاکستان کے J-10 طیارے نے بدھ کے روز 2 بھارتی طیاروں کو زمین پوز کیا۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی رافیل طیاروں کی درگت بننے پر چینی بھی خوش۔ سوشل میڈیا پر جاری میمز کی جنگ میں چین بھی کود پڑا۔ چینیوں کے ہاتھوں بے عزتی پر مودی سرکار نے چینی اکاؤنٹس کو بھی بلاک کر دیا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے ایکس کو مزید 8,000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم۔
ایکس نے مودی سرکار کے اقدامات کو آزادی اظہار رائے پر قدغن قرار دے دیا۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے تعلیمی ادارے آج اور کل بند رہیں گے۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیمی سلسلہ پیر کو دوبارہ شروع ہوگا۔ تدریسی عمل 12 مئی سے معمول کے مطابق شروع ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی 2 روز کے لیے ملتوی۔ او لیول اور اے لیول کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ آزاد جموں و کشمیر تعلیمی بورڈ نے انٹر کے امتحانات کل تک ملتوی کر دیے۔ پاک بھارت کشیدگی کھیلوں پر بھی اثر انداز۔ پی ایس ایل 10 کے بقیہ میچز دبئی منتقل۔ پی سی بی نے تصدیق کر دی، حتمی شیڈول کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ پی ایس ایل حکام نے دبئی گراؤنڈ کی دستیابی اور براڈ کاسٹر سے بھی مشاورت مکمل کر لی۔ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پر بھارتی حملہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک اقدام تھا۔ بھارتی اقدام کا مقصد پی ایس ایل کو سبوتاژ کرنا تھا۔ غیر ملکی اور مقامی کھلاڑیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کا خوف، بھارت نے آئی پی ایل معطل کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بورڈ جلد آئی پی ایل کی معطلی سے متعلق تفصیلات بتائے گا۔ آئی پی ایل میں شریک غیر ملکی کھلاڑی بھی پریشان، واپس جانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ گزشتہ روز دھرمشالہ میں میچ روک کر اسٹیڈیم خالی کرا لیا گیا تھا۔ آئی پی ایل حکام کی ہنگامی میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ میں ہے اور پتہ ہے ان کو، تو ایسے شخص سے کسی طرح کی بھی کوئی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم نے ریڈ کیا اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ ہم تو پیرول پہ رہائی مانگ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی پیرول پر رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو اڈیالہ جیل میں شدید خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے قومی سلامتی اجلاس میں شرکت بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے مشروط کر دی۔ منتخب وزیر اعلیٰ کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات سے روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ جعلی حکومت نازک موڑ پر قوم کو اکٹھا کرنے کے بجائے مزید تقسیم کر رہی ہے۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف نے کہا، خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ کو ایک غیر منتخب وزیر اعلیٰ کے حکم پر روکا گیا۔ شریف خاندان مودی سے دوستی کے چکر میں قوم کو تقسیم کر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے، وہی ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $2.3 ارب ملنے کی امید۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے پرائمری بیلنس، صوبائی سرپلس اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی سمیت تمام اہداف حاصل کیے۔ ترجمان آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پاکستان کے لیے فنڈنگ کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کم کرنے کے لیے قرض کی منظوری بھی دی جائے گی۔ بالاکنڈ اور مظفر آباد میں موسلادھار بارش، بٹاخیلہ میں بھی بادل برسے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں مطلع ابرآلود۔ محکمہ موسمیات کی مری، گلیات سمیت پنجاب اور سندھ کے موسلادھار بارشیں اور ژالہ باری بھی متوقع ہیں۔ بلوچستان کے کئی شہروں میں بھی آندھی کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ منصوبے میں درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی کے عوام کو بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبہ جدید، ماحول دوست اور پائیدار پبلک ٹرانسپورٹ نظام کی جانب تاریخی قدم ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کام میں دگنی تیزی لائیں۔ اجلاس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمائندوں نے مکمل معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ بل گیٹس کا اپنی 99% دولت عطیہ کرنے کا اعلان۔ بل گیٹس کا کہنا ہے اگلی 2 دہائیوں میں گیٹس فاؤنڈیشن کو یہ تمام فنڈز فراہم کرنے کا ارادہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ایلان مسک پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا، وہ غریب ممالک میں خوراک اور طبی امداد کے لیے امریکی فنڈز میں کمی کرنے پر زور دے رہے ہیں۔